یہ پہلا پوڈ کاسٹ ہے ہمارا پی ایچ ڈیک کا، اور آئی ایم فیلنگ پراؤڈ کہ میرے سے یہ اسٹارٹ ہو رہا ہے. کہ یہ دسمبر کا مہینہ ایکسپورٹ کے حوالے سے اہم کیوں؟ دسمبر ہمارا ہارٹیکلچر کی ایکسپورٹس کے اندر یا گروئنگ کے اندر دو بڑی پروڈکٹس ہیں. اب ایریا بھی بڑا ہے، پروڈکشن بھی بڑی ہے، پروڈکٹیوٹی بھی ہماری ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے. ایکسپورٹ کے حوالے سے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں دونوں فصلوں؟ پوٹیٹو کے اندر ہمارے پاس اس سال 8.5 ملین ٹنس پوٹیٹو ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کراپ، اور یہ ہماری ضرورت سے میرے خیال میں کوئی 2.5 ملین ٹن زیادہ ہے. سٹرس کے کیا معاملہ ہے؟ سٹرس میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ لیکن سٹرس میں ہم شاید دنیا سے 20 سال پیچھے رہ گئے. دونوں فصلوں میں ویلیو ایڈڈ کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں فیوچر ہے؟ ہمارے پاس 70 to 80% فروٹ اے گریڈ ہوتا تھا، اور 20 to 30% ہم بی گریڈ ساتھ پیک کرتے تھے، جو اس میں سے ریجیکشن نکلتی تھی. ابھی ہوا کیا ہے کہ اس کو بالکل الٹ ہو گیا، یعنی کہ ہمیں اپنی باسکٹ کو بڑا کرنا ہوگا اور ٹائم کو بڑا کرنا ہوگا، اور دوسرا جو ہے وہ ہمارے پاس ڈفرینٹ آئٹمز ہوں. پروڈکشن کے حوالے سے اورنجز شاید اتنا پرفارم نہیں کرتے، جس کی وجہ سے جو رجحان ہے اس کی طرف نہیں جا رہا. کلائمیٹ چینج، گرمی، بارشیں مارچ اپریل میں بہت زیادہ ہونا، اس وجہ سے وہ ہماری ونڈو تقریباً ختم ہو گئی ہے. دنیا پوری میں آپ بھی میں بھی جب بھی جوس کا نام لیتے ہیں سٹرس میں، تو وہ ہم کہتے ہیں جی کہ اورنج جوس. ٹھیک ہے جی، کہیں پہ بھی کنو مینڈرین یا یہ لفظ یوز نہیں ہوتا. پوٹیٹو میں کیا مسئلہ ہے؟ وہاں بھی تو ہم 4% ٹوٹل پروڈکشن کا ہم پروسیس کر رہے ہیں. ہمارے پاس ابھی جو پوٹیٹو ہے اس کو اگر آپ فرینچ فرائز بنائیں یا چپس بنائیں تو وہ ڈھیلا سا ہو جاتا ہے. یہ منڈیوں کا جو علم ہے، کس منڈی کو کیا چاہیے؟ فوڈ ایجی جو ہے، میں تو ہمیشہ سے بڑا اس کا حامی ہوں. انٹرنیشنل ایگزیبیشنز اٹینڈ کرتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ پاکستان میں بڑی کمی ہے. میرے خیال میں پی ایچ ڈیک ہی ایک واحد ادارہ میں تو کہتا ہوں رہ گیا ہوا ہے فیڈریشن کے اندر، ہماری ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے. کیا میسج ہے سب کے لیے جو سارے اس کے اسٹیک ہولڈر ہیں، پارٹنر ہیں؟ گروورز کے لیے تو میسج یہ ہے کہ ہمیں اپنی کوالٹی کو امپروو کرنا ہوگا. 6 سال میں ہم اپنی ایکسپورٹ کو اٹھا کے $1 بلین پہ لے کے جا سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آج پاکستان ہارٹیکلچر ڈیولپمنٹ ایکسپورٹ کمپنی کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہیں. ہمارا یہ پہلا پوڈ کاسٹ ہونے جا رہا ہے، اور پاکستان ہارٹیکلچر ایکسپورٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی جو ہے، اس کا جو مین مقصد جو فوکس ہے وہ ایکسپورٹ انہانسمنٹ ہے، جس کے لیے مختلف طریقہ کار، لوگوں کی ٹریننگ، لوگوں کی اویئرنیس، نالج شیئرنگ، اور اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل سرٹیفکیشن کے جو میکینزم ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا، اس ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹ کو انہانس کرنا، اور اس کے علاوہ جو ایکسپوز ہیں وہاں ایکسپوجر دینا اپنے ایکسپورٹر کو، فارمر کو. تو یہ اس بیک گراؤنڈ سے یہ کمپنی کام کر رہی ہے، اور یہ ہے منسلک پاکستان جو ہماری منسٹری آف کامرس کا ایک ذیلی ادارہ ہے. تو آج ہمارا یہ پہلا ایپیسوڈ ہے جس میں ہم نے آج دعوت دی ہے شعیب بسرا صاحب کو. شعیب بسرا صاحب جو ہیں یہ ایکسپورٹ کے حوالے سے ہارٹیکلچر سیکٹر میں بڑا نام ہے. ان کی اس وقت یہ پاکستان ہارٹیکلچر ڈیولپمنٹ ایکسپورٹ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بھی ہیں، جہاں یہ اہم خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو ایکس پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس سرگودا کے بھی رہے ہیں، اور کرنٹلی جو ایک اہم پورٹ فولیو سر آپ کے پاس ہے وہ ہے جو سٹرس ایکسپورٹ کی جو سب کمیٹی ہے اس کے آپ چیئرمین بھی ہیں. تو یہ بڑا اہم پورٹ فولیو ہے. بہت ساری کمپنیز کو آپ سروسز دے رہے ہیں جو ایکسپورٹ سے منسلک ہیں. اس میں سٹرس پروسیسنگ کی جو کمپنیز کے آپ ڈائریکٹر بھی ہیں. تو ماشاءاللہ آپ کا بڑا واسٹ ایکسپیرینس ہے، آپ ایک پروگریسو گروور بھی ہیں، اور آپ وہ پہلے پائنیئر لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے گلوبل گیپ کی سرٹیفکیشن اپنے آرچر کی کروائی. تو آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل سرٹیفکیشن کیا ہوتی ہے، اور اس کے لیے اس کو پورا کرنا، اس کی جو گڈ ایگریکلچر پریکٹسز کو اڈاپٹ کرنا کتنا اہم ہے. تو آپ نے کنٹینیوسلی کئی سال تک آپ نے بیسٹ ایکسپورٹر کا ایوارڈ بھی آپ نے جیتا ہوا ہے. شعیب بسرا صاحب، ہم لکی ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ جو پہلا ایپیسوڈ ہمارا آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، اتنی ساری بیک گراؤنڈ جو میں نے ابھی بیان کی ہے اس کے بعد جو ہے یہ اور بڑا اہم یہ شعبہ ہے ایکسپورٹ کا. تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ سے پہلا ہمارا جو ہے وہ سوال یہی ہوگا، ہم آپ سے پوچھیں گے کہ یہ دسمبر کا مہینہ ایکسپورٹ کے حوالے سے اہم کیوں ہے؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر عظیم صاحب، آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا، اور یہ پہلا پوڈ کاسٹ ہے ہمارا پی ایچ ڈیک کا، اور آئی ایم فیلنگ پراؤڈ کہ میرے سے یہ اسٹارٹ ہو رہا ہے.
اور دسمبر کی بات ہو رہی ہے سر. دسمبر ہمارا نا ہارٹیکلچر کی ایکسپورٹس کے اندر یا گروئنگ کے اندر دو بڑی پروڈکٹس ہیں. فروٹ کے اندر ہمارا کنو ہے, وہ سب سے بڑا ہمارا ایکسپورٹ آئٹم ہے, اور ویجیٹیبلس کے اندر ہمارے پاس پوٹیٹو ہے. ان دونوں کی ایکسپورٹ جو ہے وہ ٹاپ پہ ہے فروٹ اینڈ ویجیٹیبل میں, اور یہ دونوں پروڈکٹس جو ہے نا یہ دسمبر میں ہی ان کی ایکسپورٹ سٹارٹ ہوتی ہے. تو اس لیے یہ ماہ بڑا کروشل ہوتا ہے ہمارے لیے. اور سٹرس خصوصاً اگر سٹارٹ میں بات کریں سٹرس کے حوالے سے, تو سٹرس کا سیزن جو ہے ہمارا وہ 1 دسمبر سے لیگلی عملہ ہوتے ہیں ایکسپورٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے. اس سال ہمارے پاس بمپر کراپ, اور اس کو سنبھالنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس کے بعد اگر آپ پوٹیٹو کے اوپر آ جائیں تو پوٹیٹو کی ایکسپورٹ تو ہماری سارا سال چلتی رہتی ہے, لیکن دسمبر میں کیونکہ ہمارا پچھلے سال کی کراپ بھی جو ہمارے کولڈ اسٹور میں ہوتی ہے وہ بھی ایکسپورٹ ہو رہی ہوتی ہے, اور نیا آلو بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ ایک مارکیٹ کا ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں دونوں پروڈکٹس کے لیے, کہ اگر دسمبر میں ہماری ایکسپورٹ کس لیول پہ جاتی ہے, پرائسنگ کیا ہوتی ہے, اور انٹرنیشنل آرڈرز لینا, سارا کچھ اسی کے اوپر منحصر کر رہا تھا. اچھا, اس میں جو شعیب صاحب ایک چیز میں دیکھ رہا تھا کوئی ڈیٹا اس کا پوٹیٹو کا, تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ 2017-18 میں ہم کو 4 ملین ٹن کے قریب پوٹیٹو گرو کیا کرتے تھے, اور میرا خیال 4 کو لاکھ ایکڑ شاید ایریا تھا. اب ایریا بھی بڑا ہے, پروڈکشن بھی بڑی ہے, پروڈکٹیوٹی بھی ہماری ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے پوٹیٹو میں. سٹرس میں بھی آپ زیادہ جانتے ہوں گے, سٹرس میں کچھ چیزیں آگے پیچھے ہوئی ہیں. تو اس کی جو اہمیت ہے ان دونوں کی پروڈکشن کے حوالے سے, جو ایکسپورٹ کے حوالے سے, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں دونوں فصلوں کو؟ سر اگر پہلے پوٹیٹو کی بات کر لیتے ہیں, آپ نے کویشچن کیا ہے, تو پوٹیٹو کے اندر ہمارے پاس اس سال 8.5 ملین ٹنس پوٹیٹو ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کراپ, اور یہ ہماری ضرورت سے میرے خیال میں کوئی 2.5 ملین ٹن زیادہ ہے. تو اس کو ہم نے ایکسپورٹ کرنا ہے, اور بڑھنے کی وجہ یہی تھی کہ پچھلے 2015-16 کے بعد سے ایکسپورٹ میں بڑا اچھا ایک ٹرینڈ آیا تھا, ہمارے پاس اچھی مارکیٹس, اس کے اندر مڈل ایسٹ تھا, کیونکہ اس ٹائم پہ سعودی عربیہ بڑا ایکسپورٹر بھی تھا اور گروور بھی تھا پوٹیٹو کا. تو انہوں نے ایک پابندی لگا دی کہ ہم لوگ ایکسپورٹ نہیں کریں گے, ہم نے اپنے پانی کو ریزروز کو بچانا ہے, تو اس لیے ہم صرف اتنا ہی آلو پروڈیوس کریں گے جو ہماری لوکل کنزپشن پوری کرے, یا ہم ساتھ امپورٹ بھی کر لیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ کلائمیٹ چینج نے رشیا اور سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے اندر جو پوٹیٹو وہ خود بہت بڑے پروڈیوسر ہیں اور دنیا کے بڑے کنزیومرز میں سے بھی ہیں, تو ان ممالک کے اندر جو ہے نا ان کی کراپ ڈیمیج ہونا شروع ہو گئی. زیادہ بارشیں, برف باری کا زیادہ ہونا, جلدی سردی کا آ جانا, پھر کبھی گرمی کا اسپیل آ جانا, جو ہم کلائمیٹ چینج میں دیکھ رہے ہیں. تو ہمارے پاس ایک بڑی ونڈو کریٹ ہو گئی پوٹیٹو کی ایکسپورٹ کے لیے. اس کی وجہ سے پوٹیٹو کی پرائس جو پہلے 800 سے 1000 روپے بوری تھی 100 kg کی, وہ بڑھ کے 4-5-6 ہزار, لاسٹ ایئر تو ہم نے 6000 میں بھی بائنگ کی ہے. تو ظاہری بات ہے زمیندار کو بھی ایک اچھا پروفٹ ملنا شروع ہو گیا, کیونکہ ہمارے پاس اس کے نا پوٹیٹو کا اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ پوٹیٹو کی کوالٹی ہماری بڑی اچھی ہے, کیونکہ ہم لوگ یہ سیڈ امپورٹ کرتے ہیں ہالینڈ سے, اور یہ صرف ہماری لینڈ یوز ہوتی ہے, بالکل وہی ورائٹی ہے جو یورپ یوز کرتا ہے. تو اس کی ڈیمانڈ بہت اچھی تھی. ہمارا کمپٹیشن تھا انڈیا کے ساتھ, بنگلہ دیش کے ساتھ, لیکن ہم نے انہیں کہیں پہ بھی اپنے ساتھ کھڑے ہونے نہیں دیا. تو ہماری ایکسپورٹ بڑھنا شروع ہو گئی. اسی وجہ سے زمیندار کو بھی ایک اچھی پروفیٹیبلٹی ملنا شروع ہو گئی. انہوں نے باقی کراپس کو چھوڑ کے زیادہ رجحان وہ پوٹیٹو کی طرف کیا. سٹرس کے کیا معاملہ ہے, سٹرس میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ سر سٹرس کے اندر بھی ہماری نا دیکھیں بہت سارے مسائل ہیں. یقین جانے جب میں بات کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں تم مسائل ہی مسائل بیان کرتے ہو, لیکن سٹرس میں ہم شاید دنیا سے 20 سال پیچھے رہ گئے. ایک تو ہم نے نئی ورائٹیز کے اوپر کام نہیں کیا. ہماری ایگزسٹنگ ورائٹی کنو ٹاپ آف دی لائن ان 90s 80s اور 2000 کے ارلی 2000 میں بہت اچھی ورائٹی تھی یہ. اس کے بعد دنیا کا ٹرینڈ ایک چینج ہوا, سیڈ لیس کی طرف دنیا چلی گئی. وہ ہمارا کنو سیڈ لیس نہیں ہے. ہم نے کوئی کنو کی یا سٹرس کی کوئی بھی ورائٹی سیڈ لیس اپنے پاس ڈیولپ نہیں کی. ایگزسٹنگ ورائٹی یہ ہے, پچھلے 50 سال سے ہم لوگ یہی گرو کر رہے ہیں. اس کی نا ریزسٹنس ختم ہو گئی بیماریوں کے خلاف. ابھی میں جب 2001 میں نے ایکسپورٹ سٹارٹ کیا جی, گروئنگ تو ہم میرے دادا نے ارچڈ لگایا تھا, تو اس ٹائم سے ہم گرو رہے ہیں, اور ایکسپورٹ ہم نے 2001 سے سٹارٹ کی ہے.
اس ٹائم جب ہم پیک کرتے تھے تو ہمارے پاس 70 to 80% فروٹ اے گریڈ ہوتا تھا اور 20 to 30% ہم بی گریڈ ساتھ پیک کرتے تھے، جو اس میں سے ریجیکشن نکلتی تھی۔ ابھی ہوا کیا ہے کہ اس کو بالکل الٹ ہو گیا۔ پچھلے سال ہم نے صرف 29% ایکسپورٹ کیا ہے اپنی پروڈکشن کا، اور 71% فروٹ جو ہے ہم نے وہ لوکل ڈومیسٹک مارکیٹ میں بی گریڈ میں اس کو سیل کیا ہے۔ اچھا، ایک اور یہاں سب یہ بڑے اہم ہے معلومات ہے جو آپ نے ابھی دی ہیں کہ جی ہمیں ہمارے لیے چیلنجز کیا ہیں سٹرس میں۔ پوٹیٹو میں تو ہم اوور پروڈکشن پہ چلے گئے، سٹرس میں بھی اس وقت اس دفعہ سیزنیلٹی جو ہے، جو الٹرنیٹ ایئرز فروٹ بیئرنگ والا جو معاملہ ہوتا ہے، اس حوالے سے اس دفعہ ہم سٹرس میں بھی کچھ مجھے لگ رہا ہے میں خبریں آ رہی ہیں کہ بہتر ہے، لیکن ویلیو ایڈڈ کا بہت کم کمپوننٹ ہے۔ $6 ملین کی ہم صرف ویلیو ایڈڈ پوٹیٹو کی ایکسپورٹ کرتے ہیں، اس میں بھی کچھ جوس جاتے ہیں، کچھ کنسنٹریٹ بھی کی فیکٹریاں بھی سوگدا کے ایریاز میں لگی ہوئی ہیں، میں دیکھ رہا تھا۔ تو یہ اس میں جو اب چونکہ پروڈکشن تو بڑی ہے، اور پوٹیٹو میں تو خاص طور پہ، اور یہ بھی سیزنلی بعض آف پروڈکشن بہت زیادہ آ جاتی ہے، اور جس گریڈ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ بی گریڈ یا سی گریڈ جو ہے وہ یا اے گریڈ نہیں مل رہا، تو اس کا پھر یہ حل ہوتا ہے کہ اس کو پروسیس کر لیا جائے، اور پروسیسنگ میں پھر وہ گریڈ کا معاملہ نہیں رہتا اتنا۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ بہت سارے فائدے بھی ہوتے ہیں، آپ ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں جو کہ ہائی ویلیو ہوتی ہے، زیادہ زر مبادلہ کیا ہے ان دونوں فصلوں میں ویلیو ایڈڈ کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں فیوچر، اور اس وقت کیا سیلز کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی ہمارے پاس سٹرس کی کراپ کی اس سال، تو الحمدللہ ہمارے پاس اس سال پھر بمپر کراپ ہوئی ہے، اور 2.8 ملین ٹنس ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کنو کی کراپ ہے، جو کہ پچھلے سال ہمارے پاس 1.5 ملین ٹنس تھی، تو آلموسٹ ڈبل ہے۔ اب آ جائیں اس کی ویلیو ایڈیشن کی طرف، تو سٹرس میں ایک پرابلم یہ ہے سر کہ ہمارے پاس جو سٹرس پیدا ہو رہا ہے نا، اس کا 95%، یہاں اگر آپ بڑا محتاط چلے جائیں تو 90% ہم لوگ ایک ورائٹی کنو پروڈیوس کر رہے ہیں۔ اب آپ اس کی ویلیو ایڈیشن کی طرف جاتے ہیں کنسنٹریٹ اور جوسز کے اندر، تو دنیا پوری میں آپ بھی میں بھی جب بھی جوس کا نام لیتے ہیں سٹرس میں، تو وہ ہم کہتے ہیں جی کہ اورنج جوس، ٹھیک ہے جی، کہیں پہ بھی کنو مینڈرین یا یہ لفظ یوز نہیں ہوتا۔ پوری دنیا کے اندر جو سٹرس میں جوس یوز کیا جاتا ہے، وہ ٹیٹرا پیک میں ہو یا ویسے فریش ہو، وہ اورنج جوس ہوتا ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں کہ اس کے اندر سٹرک ایسڈ ذرا زیادہ ہوتا ہے مینڈرین کے اندر، تو اس وجہ سے ہمارے پاس وہ اورنج ہے نہیں، تو ہماری جو ہے کنسنٹریٹ بنانے والی فیکٹری جو ہیں اور جوسز بنانے والی فیکٹری ہیں، وہ ایک لمیٹڈ اسکوپ کے اوپر کام کر رہی ہیں۔ کنو کی ورائٹی کا اگر ہم بات کریں تو اس کی ویلیو ایڈیشن میں ہم ٹیٹرا پیک جوسز کے اندر نیسلے نے پیچھے سٹارٹ کیا تھا، لیکن وہ بھی کوئی چل نہیں پایا لوکلی۔ ایکسپورٹ میں ہمارا جا رہا ہے، وہ بھی وہاں پہ وہ انٹرنیشنلی وہ اس کو ٹیسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے اس کو مکس کرتے ہیں اورنج جوس کے اندر، کہیں پہ بھی مینڈرین جوس یوز نہیں ہو رہا۔ اچھا، اس میں جو ایک مزے کی بات ہے کہ کچھ پی آر سی میں میری جب مختلف ذمہ داریاں رہیں گی چیئرمین یا ڈی جی، تو ہم نے مختلف ملکوں سے معاہدے کیے، ہم کو تقریباً 11 ورائٹیاں آسٹریلیا سے بھی لے کے آئے، جو کہ زیادہ تر جو تھے وہ سیڈ لیس اورنجز تھے، لیکن اس کا پرابلم جو لوگوں کا فیڈ بیک، کیونکہ ہم فیلڈ میں بھی جاتے تھے، ورائٹیاں تو بہت اچھی تھیں، کرا ہے، ڈیزی ہے، وہ تو کنوں کا کوئی تھوڑا بہت قریب لگتی تھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی فروٹنگ کم ہے، یعنی جتنا کنوں پرفارم کرتا ہے نا پروڈکشن کے حوالے سے، اورنجز شاید اتنا پرفارم نہیں کرتے، جس کی وجہ سے جو رجحان ہے اس کی طرف نہیں جا رہا۔ تو آپ کے کوئی نالج میں ہوگا کس ملک میں ایسے اورنجز ہیں، یا اگر کوئی سرگودا میں ہمارے جو سرگودا ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے سٹرس کا، اگر انہوں نے کوئی کام کیا تو کوئی ایسی کوئی چیز ہمارا حال ہمارے سامنے کسی بھی ملک کے حوالے سے کو آیا ہے، ہمارے نظر میں ہے کچھ چیز ایسی؟ سر انفارچونیٹلی کہ ہمارے پاس فی الحال تو کوئی اس کا حل نہیں ہے۔ جب تک ممالک کی بات ہے، اس میں چائنا، اس کے اندر آپ ایجپٹ، اس کے اندر آسٹریلیا، ٹرکی، یو ایس اے، برازیل، اسپین، یہ بڑے پلیئرز ہیں اورنج گرو کرنے کے اندر۔ ساؤتھ افریقہ بہت بڑا پلیئر ہے، تو انہوں نے ایک نیول اور ویلنشیا اورنج کی بڑی ورائٹیز ہیں، ان کی پروڈکشن ان کے پاس، اور یہ اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا نا ایک لائف اسپین بہت بڑا ہے، اس کولڈ اسٹور کے اندر رکھتے ہیں تو اس کو کافی عرصے تک لوڈ کر سکتے ہیں۔ چائنا میں ابھی ریسنٹلی کو 1 ماہ چائنا رہ کے آئے ہوں، اسی کے اوپر ورکنگ کر رہے تھے سٹرس کے اوپر ہم لوگ، تو میں حیران رہ گیا سر دیکھ کے کہ ان کا سیزن سٹارٹ ہوتا ہے سپتمبر میں سٹرس کا،
اور ختم ہوتا ہے جون میں، اور جولائی سے وہ آخری شپمنٹ کرتے ہیں کولڈ اسٹور کے اندر سے. سو اٹ مینس کہ راؤنڈ اے ایئر وہ اب سٹرس جو ہے نا دنیا کو پرووائڈ کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم صرف 3 ماہ پہ رہ گئے، دسمبر، جنوری، فیبرری. یہ پہلے ہمارے پاس مارچ اور اپریل کی بھی ونڈو ہوتی تھی کنوں کے اندر، لیکن کلائمیٹ چینج، گرمی، بارشیں مارچ اپریل میں بہت زیادہ ہونا، اس وجہ سے وہ ہماری ونڈو تقریباً ختم ہو گئی. ایکسپورٹ نہیں کر سکتے وہ لوکل مارکیٹ میں، ہم تھوڑا بہت اس کو بیچتے ہیں. ہمیں فوری طور پہ بالکل اس کو ڈائیورسیفائی کرنا ہوگا. ہمیں ڈفرینٹ ورائٹیز لگانی ہوں گی، سیڈ لیس ہوں، ارلی سیزن ورائٹیز ہوں، لیٹ سیزن ورائٹیز ہوں، مینڈرین ہو، ٹینجرین ہو، کلیمنٹائن ہو، اورنج ہو، لیمن ہے، گریپ فروٹ ہے. یعنی کہ ہمیں اپنی باسکٹ کو بڑا کرنا ہوگا اور ٹائم کو بڑا کرنا ہوگا تاکہ ہم راؤنڈ اے ایئر ایک تو چلتے رہیں، اور دوسرا جو ہے وہ ہمارے پاس ڈفرینٹ آئٹمز ہوں. دنیا کھا کھا کے تھک جاتی ہے نا، ایک مہینہ فروٹ ایک کھایا تو اس کے بعد نیا فروٹ آ گیا، دوسرا آ گیا. اسی طرح ہمیں بھی یہ چاہیے. اور پھر اور وہی بات کہ اورنج کی پروڈکشن بڑھانی چاہیے فار جوس، فار کنسنٹریٹ، فار جو ہے آپ کے ٹیٹرا پیک میں، ٹن پیک میں، ان چیزوں میں جائیں گے کیونکہ ویلیو ایڈیشن سے ہی سارا کچھ ہے. فریش فروٹ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، اس کی وہ ویلیو نہیں ہوتی، اس کی شیلف لائف نہیں ہوتی. اشرف صاحب، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے سٹرس سیکٹر کو تو اپنے ویلیو ایڈیشن اور ویلیو ایڈیشن کے حوالے سے جو ورائٹیز ہیں، پوٹیٹو میں کیا مسئلہ ہے؟ وہاں بھی تو ہم 4% ٹوٹل پروڈکشن کا ہم پروسیس کر رہے ہیں. اچھا سر، سیم ایشو بالکل ہمارے پاس وہی ایشو ہے کہ ہمارے پاس ہم نے ٹیبل پوٹیٹوز، 2 طرح کے پوٹیٹوز ہوتے ہیں، ایک انڈسٹریل پوٹیٹوز، ایک ٹیبل پوٹیٹوز ہوتے ہیں. ٹیبل پوٹیٹوز ہم بہت اچھا گرو کر رہے ہیں، بہترین جا رہے ہیں، لیکن ہم نے انڈسٹریل پوٹیٹو پہ کام نہیں کیا. تھوڑا بہت اگر ہم گرو کر بھی رہے ہیں تو وہ لمیٹڈ فارمز ہیں جو وہ گرو منگواتی ہیں کنٹریکٹ بیس پہ، وہ گرو کرواتے ہیں اور اس کا وہ چپس وغیرہ کے لیے وہ تیار کرواتے ہیں. روزیٹا ورائٹی ہے. اسی طرح اور بھی بہت ساری ورائٹیز ہیں جن کے لیے ہمیں نا دیکھیں اس کے اندر واٹر لیول آپ نے دیکھنا ہوتا ہے، شوگر کنٹینٹ دیکھنا ہوتا ہے. تو ہمارے پاس ابھی جو پوٹیٹو ہے اس کو اگر آپ فرینچ فرائز بنائیں یا چپس بنائیں تو وہ ڈھیلا سا ہو جاتا ہے، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے اوپر نہیں ہوتا. ہمیں وہ ورائٹیز بھی گرو کرنی چاہیے جو انڈسٹریل پوٹیٹوز گرو کریں. یہ تو بہت ضروری ہے. دیکھنا آپ نے پہلے جیسے بتایا کہ یہ تو 4 لاکھ ایکڑ سے 8 لاکھ 9 لاکھ ایکڑ اور یہ 10 ملین ٹن کو بھی ٹچ کر رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی جب اوور بمپر پروڈکشن ہوتی ہے. تو یہ تو بہت ضروری ہے کہ ہم ڈائیورسیفائی کریں جیسے آپ کہہ رہے ہیں. تو ابھی میرا ایک کلائنٹ آیا ہوا تھا انڈونیشیا سے، تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ مجھے نا فرینچ فرائز چاہیے فروزن، ٹھیک ہے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ یہاں سے میرے سورس نہیں ہو پائی پاکستان سے، تو میں ابھی انڈیا سے بائی کر رہا ہوں، بیلجیم سے اور چائنا سے. تو ہمیں اس کے اوپر بھی لازمی کام کرنا چاہیے فوری طور پہ. اور اپنے جب یہ گرو ہونا شروع ہو جائے گا تو آٹومیٹیکلی پہلے ہی ہمارے پاس پروسیسنگ یونٹ ہیں اس کے ویلیو ایڈیشن کے لیے، لیکن ہم وہ آٹومیٹیکلی وہ بھی بڑھنا شروع ہو جائیں گے. جب ہمارے پاس ایک پروڈکٹ اویلیبل ہوگی، لوگوں کو اپرچونیٹی نظر آئے گی، تو لوگ نئے یونٹ بھی لگائیں گے. اور وہی بات کہ ہم اگر ویلیو ایڈیشن کی طرف چلے جاتے ہیں تو ایک بالکل سینیریو چینج ہو جائے گا اس سیکٹر. تو اب اس میں جو سٹرس میں اس میں بھی اب جو انٹرنیشنل ڈیمانڈ ہے پروسیس پروڈکٹ، اس کے لیے جو ورائٹیز چاہیے، میرا خیال ہے ہمیں اس کے اوپر ایک علیحدہ ہم پروگرام کریں گے کیونکہ یہ ایک پورا توجہ مانگتا ہے. تو لیکن یہ ایک ہائی پرائورٹی ایریا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے ایکسپورٹر کو ایک لے کے جانا ہے ایک سسٹینیبل وے میں ایکسپورٹ کے حوالے سے بھی، اور اپنی جو ہمارے یہاں مسائل ہیں کہ جو اوور پروڈکشن ہوتی ہے، قیمتیں گرتی ہیں، جیسے اس سال ابھی کچھ اس طرح کے مسائل ہیں، تو ہمیں لازمی جو آپ نے جو باتیں آپ نے کی ہیں دونوں سیکٹر کے حوالے سے، سٹرس بھی اور پوٹیٹو بھی، ہمیں اس پہ موو ہونا ہوگا. اور دوسرا ابھی یہ منڈیوں کا جو علم ہے، کس منڈی کو کیا چاہیے، کس منڈی میں ہم ویلیو ایڈڈ میں یا فریش میں کون سی ورائٹی، اگر فریش میں ہم نے بھیجنی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا نالج ہے کہ جو منڈیاں اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہیں، اور وہ کون سی نئی منڈیاں ہیں جو کہ جس کا تک ہمیں رسائی لینی ہے، اور اس میں کیا اس وقت کیا پوٹینشیل ہے اور کیا مسائل. ڈاکٹر صاحب آپ خود ہی اپنی ایکسپورٹ کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہم لوگ اپنا سٹرس کہاں پہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور اپنا پوٹیٹو کہاں پہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. یہ ساری تھرڈ ورلڈ کنٹریز اور جو ہے یا مڈل ایسٹ ہو گیا، ہماری نیبرنگ کنٹریز ہیں وہاں پہ کر رہے ہیں. پوری دنیا میں گڈ پیئنگ مارکیٹ گنی جاتی ہیں، یو ایس اے، کینیڈا، یورپ، آسٹریلیا، اس کے بعد کوریا، چائنا، جاپان. ان کسی بھی ملک میں ہماری انفارچونیٹلی ایکسپورٹ نہیں.
تو اچھا ہم اس میں ایک اور ہے کہ ابھی اسی سے متعلقہ میرا، اسی لیے میں نے تھوڑا سا آپ کی وہ بات نہیں، تو یہ جو فوڈ ایگ ہوئی ہے اس وقت، جس میں جو اعداد و شمار ہیں وہ تو حیران کن ہے. مطلب یہ اس سال جو فوڈ ایگ کا جو اس میں ہمیں دیکھا بھی ہے، میں خود بھی موجود تھا، ابھی وہاں تھے، تو 850 کے قریب جو ہیں انٹرنیشنل بائرز وہاں آئے. 80 ملکوں کی وہ ریپریزنٹیشن تھی. اور جو ڈیٹا ہمارے پاس آیا ہے کہ 5000 کے قریب جو ہیں B2B ہوئی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس فوڈ ایگ میں کوئی ایسی چیزیں سامنے ہمیں کوئی کہتے ہیں نا کوئی ہمیں کوئی ٹنل میں لائٹ نظر آ رہی ہے کہ جی اس وقت جو ڈسکشن ہوئی ہیں جو B2B ہوئی ہیں انٹرنیشنل بائر سے ادر دین جو آپ نے بتایا کہ جو ہمارے پاس ایک تھرڈ ورلڈ کی منڈیاں ہیں، تو کیا نظر آ رہا ہے آپ کو ہمیں؟ فوڈ ایجی کی آپ نے سر بات کی، تو فوڈ ایجی جو ہے میں تو ہمیشہ سے بڑا اس کا حامی ہوں. انٹرنیشنل ایگزیبیشنز اٹینڈ کرتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ پاکستان میں بڑی کمی ہے. میں پچھلے 3 سال سے یہ ہو رہا، 3 سال سے اس کو اٹینڈ کر رہا ہوں. اس سال تو میں 22 کو چلا گیا وہاں پہ، اور سارا وہ میں نے اپنی یعنی کہ میں اس کا آئی وٹنس ہوں، چاہے وہ گورنمنٹ لیول پہ ہو چاہے وہ ایگزیبیٹر ہو. بہت اچھا تھا وہ، بہترین. باقی وہ اتنے لوگ ہی آئے، اتنے کنٹریز سے ہی آئے. اس میں ہمارے بڑے ایگزسٹنگ اچھے کلائنٹس بھی اس میں آئے ہوئے تھے اور نئے بائرز بھی آئے ہوئے تھے. اس کے اندر میں نے جو دیکھا کہ لوگ ویلیو ایڈیشن والی چیزیں ڈھونڈ رہے تھے. بالکل 100%. یعنی کہ میں خود اپنے کچھ جو ہمارے کلائنٹس ہیں، میں کیوں فریش میں ڈیل کرتا ہوں، ان کو لے کے ویلیو ایڈیشن والے اسٹالز کے اوپر گیا ہوں کہ ان کو یہ چیزیں چاہیے. تو گیپ تو بہت ہے، کلائنٹیج ہمارے پاس بہت ہے. بات ہے پروڈکٹ کی، ہمارے پاس پروڈکٹ کی کمی ہے، ہمارے پاس سسٹینیبلٹی کی کمی ہے، ہمارے پاس کوالٹی کی کمی ہے. ان چیزوں کی کمی ہے. ابھی میں کہوں کوئی 600 شاید $40 ملین کے ایگریمنٹس MOU ہمارے سائن ہوئے ہیں اسی فوڈ ایجی میں اور B2B میٹنگس کے بعد، وچ از ویری بگ نمبر اونلی ان ہارٹیکلچر. بڑا نمبر تھا، لیکن چلے وہ کچھ میں سے کچھ میٹیریلائز ہوں گے، کچھ نہیں ہو پائیں گے، لیکن ڈیمانڈ بہت ہے. اور ہم جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے سینٹرل ایشین اسٹیٹس، لینڈ لاک کنٹریز ہیں، ان کے لیے ہماری ایکسپورٹ چیزیں وہاں سے بھی کافی سارے ڈیلیگیشن ہر ملک سے آیا ہوا تھا. تو میں تو دیکھتا ہوں کہ اپرچونٹی ہے بالکل. اور وہ جو آپ نے بات کی نا کہ روشنی نظر آ رہی ہے، روشنی پوری نظر آ رہی ہے. ہمیں کچھ کرنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو امپروو کرنا ہوگا. اچھا یہ بڑا ایک اہم سوال ہے کہ اس وقت جو ہماری جیسے شروع میں آپ نے بات کی کہ اس وقت بھرپور سیزن ہے پوٹیٹو کا اور سٹرس کا، اور کراپ بھی بمپر ہیں، اور تھوڑا سا ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ہم تھوڑی سی وریڈ بھی ہیں کہ ہمارے بارڈر سچویشن تھوڑی انسیکیور ہے، اور افغانستان کا بارڈر کلوز ہوا ہے. بہت سارے کچھ دنوں میں کسان بھی بڑے تھوڑے پریشان تھے، ایکسپورٹر بھی پریشان تھے. اور آپ نے سیشن بھی کیے اس کے اوپر کہ جس میں ہماری TDAP کی جو مینجمنٹ ہے، سیکٹری صاحب ہیں، ہمارے جو CO ہیں، PhD DG TDAP، یہ سب لوگ اس میں مصروف عمل تھے. تو آپ نے کچھ چیزیں بریک تھرو کی ہے، تو ہمارے ناظرین کے لیے، ہمارے کسانوں کے لیے سٹرس کے، اور اسی طرح ہمارے ایکسپورٹر کے لیے کیا خوشخبری؟ سر میں ناقد رہا ہوں ہمیشہ سے، اور تنقید بڑی کرتا ہوں، لیکن اس معاملے کے اندر افغانستان کے راستے جو ہماری ٹریڈ ہو رہی ہے سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو اور افغانستان کو، بارڈر بند ہونے کی وجہ سے جب یہ رکی، اور اوپر سے ہمارے سیزنز سٹارٹ ہو گئے پوٹیٹو کا بھی اور کنو کا بھی، تو گورنمنٹ نے اس میں بڑا ایکٹیو کردار ادا کیا جی. اس میں بڑی تعریف کروں گا منسٹر کامرس، سیکٹری کامرس، پارلیمنٹری سیکٹری جو ہمارے کامرس کے ہیں، اور جتنے بھی کامرس ڈویژن کے آفیسرز تھے. اس کے بعد ہمارے سیکٹری TDAP اور CEO ہیں ہمارے TDAP ایگرو کے جو ہیں، وہ ان لوگوں نے وار فوٹ بیسس پہ کام کیا ہے. یقین جانے کہ یعنی کہ شام کو 6 بجے ہمیں میسیج آتا تھا کہ آدھے گھنٹے بعد میٹنگ سٹارٹ ہو رہی ہے. انہیں کی یہ ہمت اور کریج اور کام کی وجہ سے جو ہے ہم لوگوں نے ابھی ایران کے راستے ایک روٹ سٹارٹ کیا ہے. اور الحمدللہ آج صبح میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا کہ 110 وہیکلز ایران کے راستے موو ہو کے سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو کنو کی گئی ہیں. تقریباً 2500 ٹن کنو بنتا ہے وہ جی. اور اس کے بعد 22 وہیکلز ابھی تک موو ہو چکی ہیں پوٹیٹو کی، 500 ٹن کے قریب وہ بنتا ہے. تو ایک ہم روٹ کھول رہے ہیں یہاں سے پاکستان سے چائنا، اور چائنا سے سینٹرل ایشین اسٹیٹس.
اور یہ بھی سب NLC گورنمنٹ اور ہماری منسٹری آف کامرس، اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور منسٹری آف فوڈ سیکورٹی کے تعاون سے چیزیں چل رہی ہیں. تو ہم جو اسٹک ہو گئے تھے نا بالکل ایکسپورٹس کے اندر، تو وہ ہماری بریدنگ سچویشن میں ہم آ گئے ہیں. آل دو کہ ہمیں وہ کاسٹ بڑی اس کی بڑھ گئی ہے اور ٹائم بڑھ گیا ہے، ڈیفیکلٹی ہوگی، ہمارے ایکسپورٹ کے ٹارگٹس اچیو نہیں ہو پائیں گے. یہاں پہ جتنی ہمارے پاس بمپر کراپ تھی، میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید ہم کنو کی ایکسپورٹ 5 لاکھ ٹن تک اس سال لے جائیں، لیکن اب وہ مشکل نظر آ رہا ہے. لیکن پھر بھی اس پہ اپریسیشن ضرور بنتی ہے ہمارے ڈپارٹمنٹس کی، ہمارے گورنمنٹ کی، اور اس میں ہماری ایسوسیشن نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا. سرگودا چیمبر آف کامرس بڑا ایکٹیو رہا، کیونکہ ہمارے مینلی جو ایکسپورٹرز ہیں وہ سٹرس کے، وہ سرگودا بیسڈ ہیں، اور وہی لوگ پوٹیٹو بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں. ایک لیڈنگ کردار ادا کیا ہے ان سب نے مل کے، تو الحمدللہ ایکسپورٹ سٹارٹ ہو گئی ہے. بس میں تو جیسے آپ نے بتایا ہے تو مجھے بھی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم بھی وریڈ تھے، ہر بندہ ہی وریڈ تھا، کیونکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب پاکستان کے اندر جو بھی اکانومی ہے، کوئی بھی سیکٹر ہے، کوئی بھی کراپ ہے، جب اس کی خاص طور پہ جو ایکسپورٹ ہوتی ہیں، جب ایکسپورٹ کے حوالے سے اوپننگ میں کوئی پرابلم آتا ہے تو کراپ بیٹھ جاتی ہے. تو یہ بہت بڑی خدمت کی ہے، منسٹری نے اپنا ایک رول پلے کیا، ایسوسیشن نے اپنا رول پلے کیا، فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کی جو ایسوسیشن ہے، آپ کے جو سٹرس کے جو ایکسپورٹر ہیں، پوٹیٹو کے ایکسپورٹر ہیں. اچھی خبریں ہیں انشاءاللہ. اور بھی یہ تو ایمرجنسی کی صورتحال تھی جس کو ہینڈل کیا گیا. امید ہے کہ جی کچھ اور راہیں بھی نکلیں گی، اور منڈیاں جو فوڈ ایک کے حوالے سے جن سے بات ہوئی ہے، تو وہ ان بارڈر کے علاوہ بھی جو ایکسپورٹ ہماری دوسری منڈیوں کا ہے وہاں بھی شاید اس پہ اگر آپ تھوڑا بہت بتانا چاہیں تو کہ اس کے علاوہ بھی ایک تو یہ روٹس ہیں نا سینٹرل ایشیا کے، اور اپرچونٹی جو ہیں اس حوالے سے کیا کام ہے؟ اچھا دیکھیں، ہمارا جو ہے نا بائی سی ہماری بہت بڑی ایکسپورٹ ہے ان دونوں پروڈکٹس کی. بائی سی میں ہم لوگ اگر کنو کی بات کر لیں تو ہم کینیڈا سے لگ کے اور فلپینز اور انڈونیشیا تک ہماری سپلائی لائن ہے. مڈل ایسٹ ہے سارا، فار ایسٹ میں انڈونیشیا، فلپینز بہت بڑی مارکیٹس ہیں. تو وہاں پہ بھی ایکسپورٹ سٹارٹ ہو چکی ہے 1 دسمبر سے، اور میرے خیال میں تو ہم لوگ شاید 600-700 کنٹینرز ایکسپورٹ کر چکے ہیں. وہ 20,000 ٹن کے قریب بنتا ہے کنو جو ہے. پہلے ایک ہفتے میں ہم نے ایکسپورٹ کیا اور بڑا اچھا فگر وہ آیا ہے. تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بائی سی بھی ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی. اور پوٹیٹو کی بات کریں تو پوٹیٹو کے اوپر ہمیں نا اب چیلنج آنا شروع ہو گیا چائنا کی طرف سے بھی. ہماری ملائیشیا ایک اچھی مارکیٹ تھی، سری لنکا ایک اچھی مارکیٹ تھی، تو وہاں پہ ہمیں ڈسٹرب کر رہا ہے چائنا کی جو پرائس ہے ہم سے کم ہے. ہمارے یہاں پہ نا کاسٹ آف ڈوئنگ بڑھ گئی ہے. ہمارے یعنی کہ گروور بھی پریشان ہے اس حوالے سے. ہمارے پاس بڑی واسٹ اویلیبلٹی ہے. ہمیں فار ایسٹ میں تھائی لینڈ، ویتنام اور انڈونیشیا کی مارکیٹ جو ہے نا، اس کو آپ پوٹیٹو کے لیے خصوصاً وہاں پہ ایشو یہ ہے کہ پوٹیٹو ہمارا انڈسٹریل پوٹیٹو وہاں پہ HS کوڈ ڈکلیئر ہوا ہے. ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس انڈسٹریل پوٹیٹو نہیں ہے. تو ہمیں فوری طور پہ اس پہ بات کرنی چاہیے. آج صبح ہی میری ہمارے CEO ہیں اطہر کھوکھر صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ آج آ رہے ہیں پریزیڈنٹ انڈونیشیا، تو ہمیں اس کو ایڈ آن کروانا چاہیے. HS کوڈ ہمارا ٹیبل پوٹیٹو کا بڑی ڈیمانڈ ہے انڈونیشیا کے پاس. دیکھیں 28 کروڑ آبادی، اور ہمارا یہاں سے 10-12 دن کا ٹرانزٹ ٹائم، ان کی ڈیمانڈ بھی ہے، ریکوائرمنٹ بھی ہے. اس طرح بڑی مارکیٹس ہیں ہمارے پاس جن کو ہم اوپن کر سکتے ہیں. لیکن اس کے اوپر میرے خیال میں PHDAC ہی ایک واحد ادارہ میں تو کہتا ہوں رہ گیا ہوا ہے فیڈریشن کے اندر، جو ہمارے ہارٹی کلچر پروڈیوسرز کو یا ہمارے ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے. تو اس کو پرو ایکٹیو ہو کے کام کرنا پڑے گا. سب کمیٹیز بنانی پڑیں گی اور وار فوڈ بیسس پہ کام کریں. تو ہم یہ ایگزسٹنگ ورائٹیز جو ہمارے پاس کنو ہے یا پوٹیٹو ہے، انہی کی ایکسپورٹ کو ہم ڈبل کر سکتے ہیں گڈ ایگریکلچر پریکٹسز اپنا کے. پھر اس کے بعد جو ہے نئی ورائٹیز کے اوپر اگر چلے جاتے ہیں تو آٹومیٹیکلی ہم بہت اچھا گرو کر سکتے ہیں. ہم لوگ جو انالیسز کرتے ہیں بینگ ایکسپورٹرز اور ایسوسیشن ہماری، اگر ہم نئی ورائٹی کی طرف چلے جاتے ہیں تو 6 سال میں ہم اپنی ایکسپورٹ کو اٹھا کے $1 بلین پہ لے کے جا سکتے ہیں، صرف اور صرف سٹرس کی ایکسپورٹ. اچھا، یہی میرا آخری سوال بھی یہی تھا آپ سے کہ جی ہمارے لیے اب کیا میسج ہے؟ جیسے آپ نے بیان کیا کہ PHDAC کو بھی بڑا ایکٹیولی ایک رول پلے کرنا ہوگا، TDAP کو بھی کرنا ہوگا، منسٹری کامرس کو بھی، گروورس کو بھی پورا ساتھ دینا ہوگا.
ہم کچھ پروجیکٹس آلریڈی اس وقت فائنل سٹیجز پہ ہیں جس میں ہمارا بورڈ دیکھ رہا ہے، آج بھی اس پہ ڈسکشن ہونی ہے. تو آپ فائنلی اس ساری ڈسکشن کو کہاں کنکلوڈ کریں؟ کیا میسج ہے سب کے لیے جو سارے اس کے اسٹیک ہولڈر ہیں، پارٹنر ہیں؟ سر بینگ اے گروورز کے لیے تو میسج یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو ہے نا کوالٹی کو امپروو کرنا ہوگا، سٹرس میں بھی اور پوٹیٹو میں بھی. گڈ ایگریکلچر پریکٹسز، اسی سے ہم امپروو کر سکتے ہیں ایگزسٹنگ ورائٹیز کو. اور اس کے لیے ہمارا PHDAC نے ایک PDF کے تھرو پروجیکٹ لانچ کیا تھا سرٹیفکیشنز کروانے کا، گلوبل گیپ کی، HACCP کی، ISO کی. اس میں جانا چاہیے. اور اپنی اگر ہم پروڈکٹ کو امپروو کر رہے ہیں پرائس آٹومیٹیکلی ڈبل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، گروورز کے لیے تو بڑا سادہ سا آسان سا حل ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو الائن کرنا ہے کہ دنیا کے ساتھ. دنیا اب ٹریسیبلٹی کی طرف جاتی ہے، دنیا کا ہائی کوالٹی کی طرف جاتی ہے، کاسمیٹک بیوٹی کی طرف جاتی ہے. تو ان چیزوں کو ہم نے ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. ہم نے دنیا کے ساتھ اگر انگیج رہنا ہے تو اگر ہم اپنے ڈپارٹمنٹس کی طرف آ جائیں تو ہمیں بینگ ایکسپورٹر اس پہ بات کریں، ہمیں نئی ورائٹیز کی طرف جانا ہوگا. سٹرس میں تو خصوصاً ہمیں فوری طور پہ، اور ہمیں اپنا وہ جو ہے نا ہمارے پاس ابھی جو ٹریز ہیں نا جی سٹرس کے جو ہم پلانٹ کرتے ہیں، نرسریز ہیں، وہ ساری انفیکٹڈ ہیں. ہمیں کلین نرسریز بنانی چاہیے. ہمیں جو ہے وہ جرم پلازما والا ایک کنسیپٹ ہے، اس کے اوپر جانا چاہیے. فوری طور پہ باہر سے نئی ورائٹیز لے کے آئیں، اور اس کے لیے ایک نا علیحدہ ایریا مارک کرنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ نے گرو کرنا ہے سیڈلیس سٹرس گرو کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو علیحدہ علاقہ چاہیے. ایگزسٹنگ ایریا میں اگر آپ گرو کریں گے تو وہ پھر وہ اس کے کراس پولینیشن کی وجہ سے وہ پھر وہی پرابلم آ جائے گی. یہ ہمارا پوٹوار کا علاقہ ہے. اگر آپ کلر خار سے سٹارٹ کریں اور پشاور تک موٹر وے پہ جائیں، رائٹ لیفٹ دیکھ رہے ہیں، ہمارے پاس بہت ایریا پڑا ہوا ہے. اور یہ ورجن لینڈ پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر، اور سٹرس پوری دنیا میں ہوتا بھی اس لینڈ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے جی، یہ انوائرمنٹ بھی بہترین ہے اس کے لیے. تو ہمیں اس کے اوپر ایک کوئی کلسٹر بنانا چاہیے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں ایک 15,000 ایکڑ کا کلسٹر بنا دیں، وہاں پہ 2-3 ورائٹیز، زیادہ نہیں 2-3، اس میں ایکسپورٹرز کو بھی ساتھ لیں، اس میں سائنٹسٹ بھی بیٹھیں تاکہ وہ انوائرمنٹ کا بتائیں کہ ہمارے انوائرمنٹ میں کون سی ورائٹی سوٹ کرتی ہے. ایکسپورٹر بتائے گا کہ ہمیں ایکسپورٹ کے لیے کون سی ورائٹی ریکوائر ہے. تو بیٹھ کے 2 ورائٹیز کے اوپر کام کر لیں اور سٹارٹ کریں. جب آپ ماڈل فارمنگ کریں گے تو گروور دیکھ کے ماڈل فارمنگ کو آٹومیٹکلی اس کو ملٹیپلائی کر دے گا. اگر آپ پوٹیٹو کی طرف آتے ہیں تو پوٹیٹو کے اندر ہمیں انڈسٹریل پوٹیٹو کے اوپر جانا ہوگا فوری طور پہ. اور میں نے نا ویسے دیکھا پوٹیٹو کی بھی ہماری کوالٹی جو ہے نا وہ ویک ہوئی ہے. میں نے پہلے 2012 میں ایکسپورٹ سٹارٹ کی تھی پوٹیٹو کی. اس ٹائم اور آج کی کوالٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس ٹائم ہماری ریجیکشن وہاں پہ بھی جو ہے نا 5, 4, 7% تھی. ابھی ہم 25% پہ، 30% پہ، 35% پہ پہنچ چکے ہیں. اور اگر یہی حال رہا تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ بھی اس کا بھی سٹرس والا ہی صورتحال نہ کریٹ ہو جائے. اس کے اندر ہمیں سیڈ کے اوپر بھی کام کرنا ہوگا کہ سیڈ بھی اچھا لے کے آئیں پوٹیٹو کے لیے. کیونکہ ابھی میرے جو نالج ہے اس میں یہ ہے کہ ہم ذرا وہاں سے کلاس 2 سیڈس لے آتے ہیں سستے کے چکر میں. تو اس کے اوپر بھی گورنمنٹ کو چیک رکھنا چاہیے کہ جو زمیندار کو سیڈ بتایا جا رہا ہے وہی مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا. بہت شکریہ جی. آج ہمارا پہلا ایپیسوڈ تھا ہارٹیکلچر ٹاک کے عنوان سے. ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر آپ ایک نئے مہمان کے ساتھ اور آپ کو اور معلومات دینے کی پوزیشن میں ہوں گے. بڑا یہ ہمارا اچھا رہا. اس معاملے میں اگر آپ کو مزید کو کلیریفیکیشن چاہیے تو ہمارا جو ہے نمبر جو ہیں وہ نیچے ڈسپلے ہو رہے ہوں گے. تو جو ہمارے ویورز ہیں، ناظرین ہیں، وہ اگر ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، مزید کو معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور ہمارے ایکسپرٹ جو ہے آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے انشاءاللہ حاضر ہوں. بہت شکریہ.